بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عراق میں مسلمانوں کو برہنہ کر کے کتے چھوڑے گئے، لیکن اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بیت المقدس کو ہم سے چھین لیا گیا اور اس کو شہید کرنے کا باقاعدہ کام جاری ہے، لیکن اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ شام میں بمباری کی گئی مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یمن میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے گئے، مسلمانوں کو شہید کروایا گیا، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہماری بیٹی کو امریکی جیل میں اس لیے طویل سزا سنائی گئی کہ وہ مسلمان ہے، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ مسلمان بچوں کی لاشیں سمندروں کے ساحلوں پر پڑی ملی، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ برما میں مسلمان بیٹیوں کے جسموں کو کاٹ کر سیخ کباب بنائے گئے، لیکن اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ افغانستان میں مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے زندہ جلایا گیا، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹیاں محمد بن قاسم کو صدائیں لگاتی رہیں، جواب ملا تم پاگل ہو، اسلام اب تو امن کا درس دیتا ہے۔ شام کی مسلمان بچیوں نے دیواروں پر لکھ دیا کہ دوبارہ حضرت عمر فاروق نے نہیں آنا، مگر جواب ملا کہ اب اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ مسلمانوں کیوں بھول بیٹھے ہو کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تھا تو گھر میں ایک دانہ اناج کا نہیں تھا، مگر حجرہ مبارک کی دیوار پر 7 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ مسلمان بھائیوں، اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا بلکہ امن اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جہاد کا درس بھی دیتا ہے۔ اگر جہاد فی سبیل اللہ نہیں تو سب ارکان و فرائض بے سائبان ہیں۔ اسلامی جہاد اللہ کی سرزمین پر عدل و انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اگر یہودی اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں کہ دجال ملعون کے لشکر میں شامل ہوں گے، تو ہم کیوں راہ حق میں جہاد سے عاری ہیں؟ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مسلمانوں سنبھل جاؤ، اس سے پہلے کہ عذاب الہی آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مسلمانوں، جب چنگیز خان کی فوج نے بغداد کے آس پاس کے مسلمان علاقوں کو فتح کیا اور ظلم کیا تو بغداد والوں نے یہ سوچ کر ان کی مدد نہ کی کہ ہم پر تو مصیبت نہیں آئی، مگر جب چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا تو مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہوا کہ دریائے دجلہ کئی روز تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا۔ مسلمان بھائیوں، ہم تو ایک جسم کی مانند ہیں، پھر کیوں اپنوں کا ہی درد سینے میں نہیں اٹھتا؟ خدا را بس کیجئے، تمام کلمہ گو مسلمان ایک ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کردار ادا کریں۔ اے مسلم حکمرانوں، تم بھی غیرت کرو، ورنہ ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بننے والی ہے۔ اللہ پاک ساری امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ساری نسل انسانی کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔